ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اما بعد. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ چند باتیں عرض کی تھیں. اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر. اس کے بعد 9 ذی الحجہ سے متعلق 2 احکام ہیں. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے رکھنے والے کے پہلے 1 سال کے اور بعد میں 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے اس کی کوشش ہو کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کیا جائے. اور اس روزے سے متعلق ہر سال یہ بات چلتی ہے کہ سعودی عرب اور ہمارے ملک کے اعتبار سے چاند دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. وہاں 1 تاریخ پہلے ہوتی ہے، یہاں بعد میں ہوتی ہے. جس طرح رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہم روزہ رکھتے ہیں، وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ سعودی عرب میں کون سا دن ہے. یہاں چاند دیکھ کر ہم عید کرتے ہیں. ایسے ہی اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہاں عرفہ کا دن پہلے آئے گا، یہاں عرفہ کا دن بعد میں آئے گا. تو 9 ذی الحجہ اپنے ملک کے اعتبار سے، جیسے لیلۃ القدر ہر ایک کی اپنے اعتبار سے، کسی کی 21ویں تاریخ کب بنتی ہے، کسی کی کب بنتی ہے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب. پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہوتی، آگے پیچھے ہوتی ہے. ہر ایک اسی اعتبار سے اس رات کی عبادت کرتا ہے. اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی عرفہ کے دن کے روزے کا حکم بھی اپنے ملک کے اعتبار سے ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں جس دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اس دن روزہ رکھنے کا یہ والا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دوسرا حکم کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق ہر مسلمان مرد اور عورت پر، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا انفرادی نماز پڑھے، ہر ایک پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
یہ ان دنوں میں بھی یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا, عموماً ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا. ان دنوں میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا. اور خاص جو حکم ہے وہ پھر 9 تاریخ کو ہے کہ 9 تاریخ کی فجر کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب. اس کا اہتمام کیا جائے. مرد حضرات بھی اہتمام کریں, گھروں میں خواتین سے بھی اہتمام کیا جائے. یہ واجب ہے. جس طرح وتر واجب ہے, عید کی نماز واجب ہے, قربانی واجب ہے, ان کو کرنا ضروری, تو تکبیر تشریق کا پڑھنا بھی ضروری. چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. مرد حضرات عموماً مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں سب تو نہیں بھول سکتے. اگر امام بھول گیا مقتدی پڑھ لیں گے, مقتدی بھول گیا امام پڑھ لیں گے, ایک مقتدی کو یاد نہیں آیا دوسرا پڑھ لے گا. لیکن گھروں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی, یاد نہیں رہتا. اس لیے گھر کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ خواتین کو سمجھایا جائے. انشاءاللہ جمعے کے بعد پرچے بھی تقسیم کیے جائیں گے کہ جو جائے نماز ہے, جائے نماز پر بائیں طرف ایک کونے میں چھوٹا سا تکبیر تشریق لکھ کر پرچہ لگا دیں ان دنوں میں, تاکہ وہ پرچہ سامنے رہے گا. جیسے ہی سلام پھیرا سامنے نظر پڑے گی تو تکبیر تشریق پڑھ لے گی. یہ یاد دہانی کا آسان نسخہ ہے, یاد دہانی کے لیے. ورنہ گھر میں وہ جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں اپنے قریب میں وہ تکبیر تشریق والا پرچہ بھی لگا سکتی ہیں تاکہ یاد رہے. تو تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے. یہ ہر مرد اور عورت کے ذمہ لازم ہے جس نے فرض نماز ادا کرنی ہے, چاہے وہ اکیلا پڑھے, چاہے وہ جماعت سے پڑھے, چاہے وہ سفر میں ہو, چاہے وہ مقیم ہو, چاہے وہ شہر میں ہو, چاہے وہ دیہات میں ہو. ہر ایک کے ذمہ پڑھنا 1 مرتبہ واجب. اور اس تکبیر کا بھی کوئی خاص پیغام ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. ہمیں جو احکام دیے گئے ان کے ذریعے بہت کچھ سمجھانا مقصود ہے. قربانی کا بھی ایک پیغام ہے, حج کا بھی ایک پیغام ہے, ان تکبیر تشریق کا بھی ایک پیغام ہے. بار بار انسان اپنی زبان سے جب اس لفظ کو نکالے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, اس طرف اشارہ ہے کہ صرف زبانی یہ نہیں کہنا اللہ سب سے بڑا, بلکہ عملی طور پر پتہ چلے آپ کی زندگی میں اللہ سب سے بڑے ہیں. عملی زندگی. یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں روز, نماز کے اندر کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. مؤذن اذان کے اندر کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. اقامت میں اللہ اکبر کہتا ہے, نماز میں بار بار ہم کہتے ہیں. اور پھر خاص طور پر ان دنوں کے اندر اس چیز کو لازم کر دیا گیا تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ یہ بات صرف زبان تک نہ رہے, بار بار یہ بولا جائے, اتنا بولا جائے, اتنا بولا جائے, دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور ہر عمل میں ہم اللہ تبارک و تعالی کو سب سے بڑا کرتے ہیں. ہماری خوشی, ہماری غمی, ہماری تقریبات, ہماری نجی زندگی, ہماری معاشرتی زندگی, ہماری لوگوں کے درمیان کی زندگی, ہر ایک زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو کہ ہم سب میں اللہ کو بڑا رکھیں. لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو نظر آتا ہے زبان سے تو اللہ اکبر ہے, عملاً نظر نہیں آتا. عملاً کہیں خاندان بڑا ہے, کہیں بیوی کو بڑا بنا رکھا ہے, کہیں اولاد بڑی ہے, کہیں دوست و احباب بڑے ہیں, کہیں معاشرہ بڑا ہے. اس لیے کہ جب شادی کا موقع آیا, جب غمی کا موقع آیا, جب تقریب کا موقع آیا تو پھر کس کو خوش کیا جاتا ہے اور کس کو ناراض کیا جاتا ہے, وہیں سے پتہ چلتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں بڑا کس کو رکھا ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ, فرمایا زبان سے دل کا فاصلہ 1 بالشت کا بھی نہیں ہے, فاصلہ بڑا کم ہے, لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچ جائے اور دل میں بیٹھ جائے, اس کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں, برسوں لگ جاتے ہیں زبان والی بات دل میں آ جائے. اس لیے اس کا اہتمام کہ جب ہم تکبیر تشریق پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ذہن اس طرف جائے کہ میری زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے دل میں بھی ہو, یا اللہ عملی زندگی میں, میری گھریلو زندگی میں, میری کاروباری زندگی میں, میری ازدواجی معاشرتی زندگی کے اندر, یا اللہ یہ اللہ اکبر والا بول عملی زندگی کے اندر بھی لے آئیے. یہ دل میں ہو تو انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا. اس لیے یہ تکبیر تشریق کا پیغام ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ تو 9 ذی الحجہ سے متعلق جو حکم تھا وہ عرض کر دیا. اس کے بعد 10 ذو الحجہ, اس دن سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ محبوب کبری خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
قربانی والے دن، ایام نہر کے دن، یوم النہر کے دن، یعنی قربانی والے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے. اور یہ جانور کل اپنے کھروں سمیت، اپنے گوشت سمیت، اپنی سب چیزوں سمیت لایا جائے گا اور وزن کر کے اسی کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. فرمایا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں درجہ قبولیت تک پہنچ جاتا ہے، لہذا دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو. تو قربانی بڑا عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے جو اسی دن ہو سکتا ہے. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، قربانی والا عمل پورے سال ہم نہیں کر سکتے. بڑی سے بڑا ہم عمدے سے عمدہ جانور لے کر آ جائیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کریں، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. عرض کیا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. عرض کیا اون والے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اور جانور کے جسم پر کتنے بال شمار نہیں کر سکتے، لاکھوں نیکیاں ایک لمحے میں انسان کو ملتی. اس لیے یہ قربانی والا عمل یہ صرف انہی 3 دنوں میں ہو سکتا ہے. تو قربانی اس چیز اگر ہمارے ذمہ واجب ہے اس کو تو ادا کرنا ضروری ہے. اور اگر اللہ نے استطاعت دی مزید آگے بڑھ کر نفلی قربانی بھی کر لے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے. اب قربانی کس شخص پر واجب ہے تو اس کو سمجھ لیں. یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں. یہ جملہ غلط ہے. پہلا جملہ درست ہے، یہ دوسرا جملہ غلط. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر یقیناً قربانی واجب ہے، یہ صحیح ہے مسئلہ. اسے اس آدمی کو جس نے زکوٰۃ ادا کی اس کو تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ چپ چاپ قربانی کرے، قربانی واجب ہے اس کے ذمہ میں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں بنتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے نصاب میں تھوڑا فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر ہم کہتے ہیں 4 چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، اور نمبر 4 مال تجارت. یہ 4 چیزیں جن کی اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن قربانی میں ایک اور چیز شامل ہے ان 4 کے ساتھ، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. جس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے قربانی واجب ہو جائے گی. مثلا ایک آدمی نے پلاٹ لیا، ایک اپنا ذاتی گھر ہے، ایک اور پلاٹ لیا، بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، اس نیت سے کہ بچے آگے بڑے ہوں گے کام میں آ جائے گا، ان کے کام میں آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کی ضرورت سے زائد پلاٹ رکھا ہوا، اس کی اپنی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے اور اس کی مالیت ہے 10 لاکھ، اس کی مالیت ہے 15 لاکھ. اس بندے پر قربانی واجب ہے، یہ یاد رکھیں. اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 3-3 4-4 پلاٹ کا جی اپنے لیے لے کے رکھے ہوئے، اپنے لیے لے کے رکھے ہوئے ہیں. ایک پلاٹ پر تو اپنا گھر موجود ہے، بقیہ پلاٹ کیا کرنا، یہ ضرورت سے زائد ہے. ہاں الا یہ کہ کسی آدمی کا کام ہی یہ ہے کہ اس کے 3 پلاٹ اور ہیں جن پر مکان بنے ہوئے ہیں اور کرایہ پر دے رکھا ہے، وہاں سے جو کرایہ آتا ہے یہ اپنا مہینہ سارا کے سارا انہی کرایہ پر گزارا کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، وہ ذریعہ آمدن وہی گھر ہے، تو وہ ضرورت میں ہے، وہ ضرورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ خامخواہ رکھے ہوئے ہیں، اس کا ذریعہ آمدن اور بھی ہے، یہ کسی سرکاری ملازمت میں ہے، اپنی نوکری ہے، وہاں سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس جس سے اپنا سارا کام پورا ہو رہا ہے، لیکن کچھ اور گھر ہیں جن کی آمدنی آ رہی ہے، سب جمع ہو رہی ہے ایک طرف، یہ ضرورت سے زائد ہے، ان کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی. خواتین بہت سارا سامان لے کر آتی ہیں جہیز کے اندر، وہ سال کھلتا ہی نہیں ہے کہ گھر میں ضرورت ہی نہیں. واشنگ مشین لے کر آئی، پیک کی پیک رکھی ہے، اے سی لائے، پیک کا پیک رکھا ہے، ہاں، اور برتن ڈنر سیٹ نہ جانے کتنے پیک کے پیک رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فریج وہ بھی پیک رکھا ہے. یہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن جائے قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. لیکن کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور سونے کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہے، ان کی مالیت ہم نے ملائی اور وہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی، جو آج کل کے اعتبار سے 1,33,875 روپے بن رہا ہے. آج کا روزانہ کے اعتبار سے تبدیل ہے، 1,33,875 روپے. جس کے پاس
عید والے دن موجود ہوں، چاہے نقد کی شکل میں، چاہے سونا چاندی، نقد رقم، مال تجارت، گھر میں ضرورت سے زائد سامان، یہ پانچوں چیزیں مل کر کتنی مالیت بن جائے اس پر قربانی واجب ہے. یہ ذہن میں رکھنا ضروری. اسے گھروں میں خواتین کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کے ذمہ کہیں قربانی واجب تو نہیں بن رہی، اگر واجب ہے تو ادا کریں. اور بعض اس میں کہتے ہیں چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے تو شاید اب قربانی کے لیے پورا جانور خریدنا پڑے گا، بکرا لے کر آؤ تو کہاں سے ملے گا، 40-50 ہزار کا ملے گا، ہاں زیادہ سے زیادہ 30 ہزار، پھر کہاں سے لائیں اتنے پیسے؟ تو ان کے لیے عرض ضروری نہیں کہ بڑا جانور خریدا جائے، قربانی کا واجب ادا کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ کم ہے تو ہم ایسی جگہ پر اپنا حصہ ڈال دیں جس سے قربانی کا واجب ادا ہو جائے. بڑے جانور میں مدارس کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، آس پاس کے ہمارے مدارس ہیں، وہاں پر 16,000 17,000 18,000 19,000 میں حصہ ڈل رہا ہے، وہاں ڈال سکتے ہیں. اور اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ علاقے جو ہمارے دور دراز کے پہاڑی علاقے ہیں، چترال کا علاقہ، گلگت کا علاقہ، اس طرح کے علاقے، وہاں جانوروں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہاں پر قربانی آج کل کے اعتبار سے بھی 9,000 میں قربانی کا حصہ آرام سے ہو جائے گا. آپ کا قربانی کا حصہ وہاں ڈلوا کر وہاں اپنی قربانی کا وجوب ادا کر لیں اور وہیں غریبوں میں گوشت تقسیم ہو جائے گا، ڈبل ثواب ہے. تو بھارت قربانی ادا کرنے والا ہو تو 10 رستے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضرور. عموماً ذہن میں ہمارے یہ تھا وہ اتنے پیسے تو ہے نہیں، تو یہ پورا جانور خریدنا یا بکرا خریدنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، حصہ ڈال کر بھی قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا. تو جو چیز میرے ذمے میں ہے، جتنی میری استطاعت ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق قربانی ادا کروں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، مطلب والد بھی ہیں، 4 بیٹے بھی ہیں، سارے کماتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے، سب صاحب نصاب ہے، ایک قربانی نہیں چلے گی، وہاں 5 قربانیاں ہوں گی. یاد رکھیں 5 قربانیاں کرنی پڑیں گی. اور ایک ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ گھر میں قربانی ہوتی ہے، ایک سال تو والد نے اپنی طرف سے کر دی، کہ اگلے سال میرے بیٹے کی طرف سے، ایک بیٹے کی طرف سے، اس سے اگلے سال دوسرے، اس سے اگلے سال تیسرے، یعنی مختلف بیٹوں کے نام سے قربانی ہو رہی ہے. والد پر قربانی واجب ہے وہ نہیں ہو رہی، وہ بیٹوں کے نام کی ہو رہی ہے ایک ایک کی. یہ غلط طریقہ ہے. پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرو، اس کے بعد آپ کے پاس طاقت ہے آپ نفلی قربانی کسی بچے کی طرف سے کرنا چاہے کر سکتے. بچے پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، واجب تو آپ کے ذمے میں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے. کیا اس دفعہ کس کی طرف سے قربانی ہے؟ کب جو چھوٹا منا ہے نا اس کی طرف سے، بھائی اس پر تو واجب نہیں، واجب تو آپ پر ہے. کرنا ہی جی وہ ہم ہر سال ایک بچے کی طرف سے کر رہے ہیں. تو قربانی کا وجوب تو ہمارے ذمے میں تھا، والد کے ذمے میں تھا، گھر کے سربراہ کے ذمے میں تھا، اس نے ادا نہیں کی، کیسے ادا ہوگی؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے. اگر گھر میں 5 افراد 10 افراد اگر بچوں کی شادیاں ہو گئیں اور جو بہو گھر میں آ گئی اس کے بعد بھی زیور ہے، اس کے بعد بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس کی بھی قربانی واجب ہے. ہاں جتنے افراد گھر میں موجود ہیں، صاحب نصاب 5 ہیں 7 ہیں 10 ہیں، اتنی ہی قربانیاں کرنا واجب ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور جس کے ذمے قربانی واجب ہے پہلے وہ ادا کی جائے، نفلی قربانی بعد میں آئے گی. نفلی قربانی بعد میں ہے، پہلے واجب ہے، واجب ادا کرنے کے بعد اگر استطاعت ہے تو نفلی قربانی بھی ادا کر سکتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری. تو یہ میں نے قربانی سے متعلق موٹی سی بات عرض کر دی کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس طرح ادا کی جائے. اچھا، قربانی کے لیے جانور عمدہ ہونا چاہیے، موٹا، تازہ، صحیح، سالم، عیبوں سے پاک ایسا ہو، اس کو قربان کیا جائے اللہ کے راستے. لیکن آج کل ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں بیچ میں شامل ہو گئی. شکل و صورت دیکھ کر جانور کی قیمت زیادہ، یا بہت زیادہ اس کو ایسی چیزیں، ایسے انجیکشن اور ایسی چیزیں دی گئیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ موٹا ہو گیا، بہت زیادہ گوشت ہو گیا اس کے اندر. وہ خود نہیں کھاتے لوگ، وہ دوسروں میں ہی تقسیم ہوتا ہے، اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ. اب اس میں نام و نمود آ جاتا ہے، ریا آ جاتا ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے. اگر کسی آدمی نے 4 لاکھ کی ایک قربانی لی، سوچیے یہاں پر 4 لاکھ کی قربانی لے کر آیا، ایک جانور لے کر آیا، بہت عمدہ، تازہ، فربا، نام تو ہو جائے گا، لیکن ایک تو نام و نمود ہو گیا، اخلاص گیا ہاتھ سے، قربانی اس کے کیے جائے کہ ثواب ملے گا، ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے سب ضائع. اب اگر وہ 4 لاکھ کی 2 قربانیاں لے لیتا، بڑے جانور لے لیتا، 2 لاکھ میں بھی بڑا اچھا جانور آج کل مل جائے گا، آج کل 2 لاکھ میں بڑا زبردست جانور مل جائے گا. تو 2 جانور لاتا، کتنی قربانیاں ہوتی؟ 14 قربانیاں ہوتی. اپنی واجب قربانی بھی ادا کرتا، نفلی قربانی کر کے اور ثواب سمیٹ لیتا. یہ عقل مندی ہے، یہ دانش مندی ہے. 4 لاکھ اگر آپ ایک جانور پر لگائیں گے 7 قربانیاں ہوں گی، اور اگر 4 لاکھ 2 جانور پر لگے آپ 14 قربانیاں کر سکتے ہیں، اور 14 قربانیوں میں آپ کے پاس 14 قربانیوں کا ثواب آ رہا ہے. مومن کے لیے عقل مندی اور دانش مندی کی بات یہ ہے. اس لیے مشورہ کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا خریدنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خام کا اتنا زیادہ کہ ایسی چیز لے کر آنا جس کا فائدہ ہی نہیں ہے، خام کا پیسہ لگائے جا رہے ہیں. ایسی جگہ پیسہ لگاؤ جہاں فائدہ ہو.
تو بہرحال تو قربانی کے لیے جانور شرعاً متعین ہے. شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. وہ جانور کون سے ہیں؟ وہ جانور ہے اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھینس بھینسا، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھیڑا. بس یہ جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی جانور کی کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو قربانی نہیں ہوگی. انہی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. اور ان جانوروں میں بھی عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اونٹ اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال ہو. 5 سال سے اگر وہ چھوٹا قربانی نہیں ہو سکتی، کم از کم 5 سال. گائے بیل بھینس بھینسا یہ کم از کم اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، کم از کم. اگر 2 سال ہے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں. اور بکرا بکری، بھیڑ بھیڑا، دمبا دمبی ان کی عمر کم از کم 1 سال کی ہو. 1 سال ہوگی تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں. تاہم بھیڑ اور دمبا ان دو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اگر یہ 6 ماہ سے بڑے ہیں اور 1 سال سے کم ہے لیکن اتنے موٹے تازے ہیں کہ اگر 1 سال والوں میں اس جانور کو چھوڑ دیا جائے تو یوں معلوم ہو یہ سال والا ہے. تو پھر ایسے بھیڑ اور دمبے کی کہ جو 6 ماہ سے زائد کا ہے، سال سے کم کا ہے لیکن ایسا موٹا تازہ وہ سال والا معلوم ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. یہ صرف بھیڑ اور دمبے میں. بکرا اور بکری اس میں اجازت نہیں، اس میں 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے. اور عموماً لوگ اس کے اندر دانت دیکھتے ہیں اور دانت دیکھ کر مختلف سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی میں لگے گا کہ نہیں لگے گا. تو یہاں یہ سمجھ لے دانت علامت ہے، صرف اصل عمر کا پورا ہونا ضروری ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں 2 دانت والا ہونا، یہ شریعت کے اندر 2 دانت کس کو کہا جائے گا؟ اونٹ 5 سال کا ہوگا تو اس کو 2 دانت کہا جائے گا. اگر گائے بیل یہ 2 سال کے ہوں گے تو 2 دانت کے کہا جائیں گے. بکرا بکری 1 سال کا ہوگا تو 2 دانت کا بولا جائے گا. تو اصل عمر ہے. اگر عمر پوری ہے، کسی آدمی نے اپنے گھر میں جانور پالا ہے یا کسی ایسے آدمی نے پالا ہے جو دیانتدار امانت دار ہے اور صحیح بات بتا رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو لے کر آیا اور آج فلاں تاریخ ہو گئی اور اس کی عمر آج پوری ہو رہی ہے، تو اگرچہ اس نے 2 دانت گرائے نہ ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. یہ ذہن میں رکھیں. دانت علامت ہوتا ہے، قرینہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہاں بھئی اب اس کی عمر ہوگی، کیونکہ بعض جانور پہلے دانت گرا لیتے ہیں، بعض نہیں گراتے، دیر سے گراتے، ہر ایک کا الگ ہے. اب اس کے اندر دانت کو دیکھ کر ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. یہ تو فیصلہ وہی کرے گا جس کا جانوروں کا کام ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ جانور لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا. لیکن اصل بات عمر ہے. اگر آپ کسی سے خریدنے گئے، بیوپاری نے آپ کو کہا جی یہ عمر اس کی پوری ہے، تو بیوپاری کی بات کب معتبر ہوگی؟ جب وہ بیوپاری دیانتدار ہو، امانت دار ہو، دین سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو پتا ہو کہ جو لفظ بولنا ہو اس کی وجہ سے اس بندے کی قربانی ہو بھی سکتی ہے، قربانی ضائع بھی ہو سکتی ہے، اس کو شریعت کے حکم کا پتا ہو. اگر وہ ایسا بندہ ہے اور ہمیں اس کی بات پر یقین آ رہا ہے، یہ بندہ سچ بول رہا ہے اور اس کے ظاہری حلیے سے بھی یقین ہو رہا ہے، تو قربانی کر سکتے ہیں بھائی، اس کی بات معتبر ہے. اگر وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر قربانی کی اجازت نہیں، پھر ہم قربانی نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رکھنا ضروری. اور جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے. کانا جانور ہو، اندھا جانور ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. یا ایسا جانور کہ اس کی 1 ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب وہ 1 ٹانگ زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، 3 ٹانگ پر چل رہا ہے، یہ 4تھی رکھتا ہے لیکن سہارا نہیں لیتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی جانور کی دم کٹ گئی، اگر 1/3 یعنی دم کے 3 حصے کر لیے جائیں. اسی طرح کان کٹ گیا، کان کے 3 حصے کر لیے جائیں. اگر 1 حصہ پورا کٹ چکا ہے، 2 حصے بقیہ ہیں، قربانی جائز نہیں. قربانی جائز نہیں، یہ سمجھ لیں. ہاں بعض مرتبہ جانوروں کے کان میں چیرا آ جاتا ہے، چیرا آنا الگ چیز ہے. چیرا آنے سے صرف درمیان میں ایک لائن پڑتی ہے، وہ جانور اس کی قربانی درست ہے. لیکن اگر کان کا حصہ کٹ گیا ہے، ساتھ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو دیکھا جائے گا. اگر 1/3 کی حد تک کٹ گیا، دم 1/3 کی حد تک کٹ گئی، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. بعض جانور ہوتے ہیں ان کے کان ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے کان والے ہیں تو صحیح، اس کے کوئی کٹا وٹا نہیں ہے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے کان، تو اس کی قربانی درست ہے. اس کی کوئی قربانی ہم کر سکتے ہیں ایسے جانور کی. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایسا جانور لیا جائے جو صحیح سالم ہو، عیبوں سے پاک ہو. اور بقیہ رہا کہ قربانی کے اوقات، قربانی کس وقت ہم کر سکتے ہیں؟ شہروں کے اندر اور وہ دیہات، وہ بڑے بڑے دیہات جو شہروں کے حکم میں جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، عید کی نماز بھی ہوتی ہے، ان میں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں. اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہوگا. عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی. اور پھر شہر میں کسی بھی ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں ہر جگہ قربانی جائز ہے. یہ ذہن میں رکھیں، پورے شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز اگر ہو گئی، مثلا ہم تو عید کی نماز پڑھ رہے ہیں 7 بجے اور کسی کے یہاں 6 بجے نماز ہے، وہاں پر نماز ہو گئی، تو اب اس کے بعد چاہے وہاں پڑھنے والے ہیں یا نہیں پڑھنے والے، قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
لیکن یہی ہے، اصل یہی ہے کہ اپنی عید کی نماز پڑھیں، پھر جا کر قربانی کریں. پھر قربانی کرنے بارو اس سے پہلے بھی ہو گئی، لیکن عید کی نماز ہو چکی ہے. اور جو دیہات جن میں نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر فجر کے بعد بھی قربانی کرنے کی اجازت ہے. وہاں فجر کے بعد سے قربانی ہو سکتی ہے. جہاں عید بھی نہیں ہوتی، جمعہ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر فجر کے بعد قربانی درست. اور جہاں شہروں میں اور وہ بڑے بڑے دیہات جن کے اندر عید بھی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر عید سے پہلے قربانی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، ورنہ قربانی نہیں کر سکتے. قربانی کا گوشت، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں، جو چھوٹا جانور ہے وہ صرف ایک بندے کی طرف سے کافی ہوگا. بکرا بکری ہے، بھیڑ بھیڑا ہے، دمبا دمبی ہے. اور جو بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے بیل بھینس بھینسا، 7 آدمیوں کی طرف سے اس کی قربانی درست ہے. 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہ بڑے جانور میں جو 7 آدمی شریک ہوں، ان سب کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. کسی کا عقیدہ اگر خراب ہے، نعوذ باللہ، قادیانی کو شامل کر لیا ساتھ، قربانی کسی کی نہیں ہوگی. تو اس لیے جن کو ساتھ شریک کر رہے ہیں، دیکھ بھال کے شریک کرنا چاہیے. مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قادیانی ہے تو اس کو کیسے ہم شامل کر سکتے ہیں؟ قربانی نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دوسرا، اس کا پیسہ حرام کا نہ ہو، حلال مال ہو. ایسا نہیں کہ بال کی کھال نکالنے لگ جائے. نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ آدمی کہاں کام کرتا ہے. مثلا وہ آدمی کسی بینک کا ملازم ہے اور بینک کے اندر وہ چپڑاسی نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہے، کوئی اور نوکری ہے اس کی، اور سودی بینک کے اندر کام کرتا ہے. اس کی ملازمت حرام ہے، جو کمائی آ رہی ہے حرام ہے. یا یہ سود کا پیسہ، اس کے پاس جوئے کا پیسہ ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، ہاں جوئے والا پیسہ اس کے پاس، یہ کام کرتا ہے. بس اب اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہ کیا جائے. اس کو اپنے ساتھ قربانی میں حلال مال والے صحیح العقیدہ لوگوں کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کیا جائے. اور جب 7 آدمی شریک ہے، اب جب گوشت کی تقسیم ہوگی اندازے سے نہیں ہوگی کہ اندازے کے ساتھ ڈھیریاں لگا دی، چل تو بھی لے جا، تو بھی لے جا. تو ایسے نہیں، باقاعدہ تول کر وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری. اگر وزن کر کے تقسیم نہیں کیا تو سود کا گناہ ہو جائے گا. اس میں یاد رکھیں، معمولی بات نہیں ہے. باقاعدہ وزن کرنا پڑے گا اور وزن کر کے تقسیم کیا جائے. اگر کوئی کہتے ہیں جی وزن کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ساتوں کا کیسے وزن کریں ہم، تو پھر ان کے لیے تجویز ہے، آسان راستہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل معاملہ ہے. تو 4 پائے کسی میں، ایک پایا ہر حصے میں رکھ دو. اگر آپ اندازے سے تقسیم کر رہے ہیں، ایک پایا کسی میں کلیجی رکھ دی، کسی میں اوجڑی رکھ دی اور کسی میں سیری رکھ دی، یہ 7 حصے پورے ہو گئے. کوئی دوسری چیز اس کے اندر رکھ دی گوشت کے علاوہ، تو پھر اندازے سے بھی تقسیم کرنا جائز ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر ایک ہی گھر میں اور ایک ہی ہنڈیا پکتی ہے، وہاں پر الگ الگ تقسیم کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، اسی طرح درست ہے. باقی قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا افضل ہے، بہتر ہے. ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ غربا میں تقسیم کریں اور ایک حصہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا جائے. اجازت ہے. تاہم قربانی کا گوشت اجرت کی طور پر، قربانی کی کھال اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں کہ کسائی کو اجرت کے طور پر کھال دے دی، اجرت کے طور پر گوشت دے دیا، بھی اجرت نہیں دیں گے. یا جانور کی کوئی بھی چیز، جھول ہے اس کی، کوئی بھی چیز ہے، وہ اجرت کے طور پر دینا ہرگز جائز نہیں، وہ نہیں دے سکتے. کسائی کو الگ سے اجرت دی جائے. ہاں ویسے ہی گوشت جیسے ہم غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ویسے ہی کو گوشت تھوڑا سا کسائی کو بھی دے دیا بغیر اجرت کے. جائز دے سکتے ہیں، اجرت میں نہیں دے سکتے، اجرت میں دینے کی اجازت نہیں ہے. اور قربانی کی کھال وہ آپ جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی. اس کے اندر حکم یہ ہے کہ قربانی کی کھال کو خود استعمال کریں، مطلب اس کا جائے نواز بنا لیا جائے، گھر میں کوئی ایسی چیز بنا لی جائے جس کو ہم استعمال کر سکتے کریں. آج کل چونکہ یہ ترغیب نہیں ہوتی، اس لیے عموماً یہ قربانی کی کھال صدقہ کر دی جاتی ہے. عام طور پر مدارس کے حضرات جمع کرتے ہیں، جامعہ عربیہ ریاض العلوم کی طرف سے بھی جمع کی جا رہی ہیں، تو اس میں بھی دے سکتے ہیں آپ. تو اس طریقے سے قربانی کی کھال مدارس کے اندر بھی دی جا سکتی ہے، وہاں دینے کی بھی اجازت ہے. اور یہاں پر ایک اور ذہن میں رکھ لیا جائے کہ ایسے موقعوں پر بہت سارے بڑے دانشمند فلاسفر نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جو قربانی کرنے کی بجائے کیا کریں، آپ پیسہ غریب کو صدقہ کر دیں. میں قربانی کا جانور لینے کے لیے نکلا تھا اور راستے کے اندر مجھے ایک غریب مل گیا جس کے گھر کے اندر بھوک تھی، تو میں نے قربانی کے جانور لینے کی بجائے پیسے اس کو دے دیے. وہ کہتے واہ بڑا زبردست کام کر کے آیا تو یہاں تھوڑا سا عرض ہے، یہ جو زبردست بھائی کام کر کے آئے، ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل کتنے کا ہے؟ جس وقت آپ نے اینڈرائڈ موبائل خریدا تھا اس وقت آپ کو غریب کا دکھ دل میں محسوس ہوا تھا؟ اس وقت کوئی غریب گھر میں پیاسا بھوکا نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے اپنی جب شادی کی تھی یا اپنے بچے کا عقیقہ کیا تھا تو بینکیوٹ کتنے لاکھ کا کیا تھا؟ اس وقت غریب یاد نہیں آیا. جب قربانی کرنے آئے تو آپ کو غریب یاد آ گیا اور آپ دانش مندی اور عقل مندی نکال کر یہاں لے کر آ گئے. یہاں دانش مندی اور عقل مندی ایک طرف رکھو، اللہ کے حکم میں عقل نہیں چلتی، دل کا سودا ہے. یہاں تو قربانی لازمی اس لیے ہوئی. دنیا کے اندر دنیا کا کوئی ترازو عقل کا ایسا نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر ذبح کر دیں.
کوئی نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, چھری لی, بیٹے کو لٹایا اور ذبح کرنا شروع کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. عقل نہیں مانتی. یہاں دل کا سودا ہوتا ہے, عقل کا سودا نہیں ہوتا. عقل والے پیچھے رہ جاتے ہیں, دل والے آگے نکل جاتے ہیں. یہاں محبت کی بات ہے, محبت کا سودا ہے. ہم یہ نہیں کہتے غریب کی مدد نہیں کرتے, ہم کہتے ہم غریب کی مدد بھی کریں گے, قربانی بھی کریں گے انشاءاللہ. جو قربانی کا حکم ہے وہ قربانی کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی حجۃ الوداع کے موقع پر؟ آپ کو پتا ہے کتنی قربانیاں؟ 100 اونٹ قربان کیا. 100 اونٹ اس دور کے اندر. اور اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ چھوٹا موٹا جانور نہیں. اور 63 اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے ہیں. معمولی بات ہے کیا کہ قربانی سمجھے معمولی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک برابر قربانی کرتے رہے. تو قربانی کا وجوب ہے, قربانی کرنی ہے. ہاں, اس قربانی کا گوشت ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے. الحمدللہ بہت سارے مسلمان قربانی بھی کرتے اور غریبوں کا مداوع بھی کرتے. یہ اب سیلاب آیا تھا, الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس میں مدد کی. تو یہ جو دانش مندی اور فلاسفر آ جاتے ہیں نا بیچ میں, کبھی ہمارے ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے, یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, بات ٹھیک نہیں کہہ رہا. اللہ کا حکم جہاں آ گیا وہاں عقل نہیں چلے گی, وہاں اللہ کا حکم چلے گا. یہ ذہن میں رکھیں. وہاں اپنی جتنی بھی دانش مندی ہے نا وہ ایک طرف رکھ دی جائے. رب کا حکم یہ ہے, میں نے سر رب کے سامنے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا فرمایا, اس کے حکم پر عمل کریں گے, لہذا اسی کے حکم پر عمل کیا جائے. حضور کے دور میں تو غربت زیادہ تھی, وہاں تو مسائل اور زیادہ تھے. آج آپ کو غربت یاد آ رہی؟ اپنی گھر کی شادی کرتے ہوئے, اینڈرائڈ موبائل لیتے ہوئے, اپنے گھر میں عیاشیاں کرتے ہوئے, اپنا گھر بناتے ہوئے, اپنے گھر کے اندر اے سی لگے پڑے ہیں اور صبح سے شام تک نہ جانے کیا کر رہے ہیں. اس وقت اس بندے کو یاد نہیں آیا کہ کوئی غریب بھی ہے میرے گھر کے قریب, اور قربانی کے لیے جاتے ہوئے اس کو غریب یاد آ گیا. اس لیے کہ یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو شریعت کے حکموں کو توڑنا چاہتے ہیں, جو اللہ کے حکموں کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں, جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایک طرف رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ عقل کے خلاف ہے, ان کو ایک طرف کرو اور اس پر عمل کرو. نعوذ باللہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ذہن میں رکھ لینا چاہیے. ایسا کوئی فلاسفر آئے, اس کو کہیں ایک طرف, اس سے پوچھ لیں بھائی آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل کتنے کا, ذرا یہ بتاؤ, اور آپ کے گھر میں شادی ہوئی تھی کتنے کی تھی, اور اگر اس کا اپنا بچہ ہوا تھا عقیقہ کتنے کا کیا تھا, تو نے بینکیوٹ کتنے کا کیا تھا, حال کتنے کا کیا تھا, کتنے لوگوں کو بلایا تھا اور کتنا خرچہ کیا تھا, اس میں کوئی غریب بھی تیرے گھر میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ انشاءاللہ چپ ہو جائے گا, بات نہیں کرے گا. یہاں آ کر یاد آ جاتا ہے, جب بھی کوئی دین کا حکم آئے وہاں اپنی فلاسفری جھاڑنا شروع کر دیتے. ایسے لوگوں کو اس طرح جواب دیا جائے خاموش ہو جائیں گے. لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا ہے, ہم نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا, اور یہاں دل کا سودا ہے, اور یہاں کامیاب وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے. ہمارے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, بس سر آنکھوں پر اسی کے اوپر عمل کریں گے, اور اسی میں ہی کامیابی ہے انشاءاللہ. باقی ٹھیک ہے, جس کو اللہ نے استعداد دی نفلی قربانی کرے, وقف قربانی کرے, اور لوگوں کے درمیان غریبوں میں بھی مال تقسیم کرے. الحمدللہ بہت ہے, الحمدللہ بہت ہے. پورے پاکستان کے اندر وقف قربانیاں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, بہت لوگ دیتے ہیں, اور برا بات ہے کہ الحمدللہ گوشت پہنچانے کا انتظام ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ان کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ کام, اس کام میں بھی پیچھے نہیں, الحمدللہ اس کام میں بھی آگے. لیکن قربانی والا وجوب اپنی جگہ پر, قربانی اپنی جگہ پر ادا ہوگی, غریبوں کی ضرورت دوسرے مال سے انشاءاللہ پوری ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو